بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والے کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجناد دین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی دیر اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے پچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ بنت عذور ہوں۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کروا کر دم لیا۔ حالانکہ خولہ بنت عذور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔
زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی پدرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ گرفتار شدہ عورتیں قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیر تمدن خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طبع کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت اور برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بن عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بنت عزور، تم نے ہماری شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قبیلہ طبعیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیمے کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ رحمان رحیم ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں گے تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہو گئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا، اگر تم کمزور ہو گئیں تو یاد رکھنا، تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا، یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھیں، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربیں مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھیں، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اسی طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے
اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھیں۔ پطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک و شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔ خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ہوئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔